فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین الامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ دوستو، اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو ایمان، اخلاص، شجاعت اور فدائیت کا ایسا مظاہرہ کرتی ہیں کہ ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ انہی عظیم المرتبت ہستیوں میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت یعنی امت کا امین قرار دیا۔ ابو عبیدہ نام و نسب۔ دوستو، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا نام عامر بن عبداللہ تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ فہر سے تھا، جو شرافت و نجابت میں ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ نسب کے لحاظ سے آپ کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فہر بن مالک پر جا ملتا ہے۔ ابو عبیدہ پر اسلام کی روشنی۔ دوستو، حضرت ابو عبیدہ ان اولین خوش نصیب افراد میں شامل ہیں جن کا نام السابقون الاولون صاحب رسول میں ہوتا ہے، جنہوں نے ابتدائی اسلام ہی میں دعوت حق قبول کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے اسلام کی روشنی ان کے دل میں اتری اور وہ فوراً ہی دین حق کے علمدار بن گئے۔ اسلام کی خاطر قریش کے مظالم کا سامنا کیا، حبشہ ہجرت کی اور پھر دوبارہ مکہ المکرمہ واپس آئے۔ ابو عبیدہ مدینہ کی طرف ہجرت اور مواخات۔ دوستو، ہجرت مدینہ کے وقت ان کی عمر 40 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ دن قبل مدینہ پہنچے اور قباء میں قیام کیا۔ مدینہ میں آپ کے مواخات حضرت ابو طلحہ الانصاری کے ساتھ کرائی گئی۔ آپ کی جانثاری اور وفاداری اور بے مثال خدمات کے سبب آپ ان عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شامل ہوئے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ ابو عبیدہ کا جذبہ جہاد اور شجاعت۔ دوستو، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تمام اہم غزوات میں جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین و طائف میں صف اول کے مجاہدین میں شامل رہے۔ خاص طور پر جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لوہے کی 2 کڑیاں چبھ گئی تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں نکالی، یہاں تک کہ ان کے 2 اگلے دانت ٹوٹ کر گر گئے، مگر آپ کے چہرے پر فخر اور سرور کی چمک تھی کہ انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قربانی دی۔ ابو عبیدہ کی قیادت اور قربانی۔ دوستو، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں ایک فوجی دستہ ساحلی علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ قریشی قافلوں پر نظر رکھی جا سکے۔ رسد میں صرف کھجوریں تھیں اور کچھ دن تو ایک کھجور پر گزارا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مچھلی کا انتظام کیا جس پر مجاہدین نے کئی دن گزارے اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی فتوحات۔ دوستو، اسلام کی تاریخ ساز جرنیلوں میں ایک نام ایسا بھی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت لقب عطا فرمایا تھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی، جن کی قیادت میں اسلام نے شام کی سرزمین پر حق کا پرچم لہرایا۔ خلافت فاروقی کے ابتدائی برسوں میں شام کی محاذ پر اسلامک فوج کی قیادت سیف اللہ خالد بن ولید کر رہے تھے، لیکن سن 17 ہجری میں ایک تاریخی فیصلہ ہوا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے خالد بن ولید کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ماتحت کر دیا اور تمام اسلامی افواج کی سپہ سالاری امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح کو سونپ دی۔ این حالت جنگ جہاں دشمن کی افواج آپ کے سامنے کھڑی ہوں، وہاں فوجی قیادت کی یہ تبدیلی بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھی، لیکن یہ اصحابہ کرام کی وہ تربیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیر نگرانی اپنے اصحاب کی اس طرح تربیت کی کہ کسی کو عہدے کی کوئی طلب نہیں ہوتی تھی۔ سب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے تھے۔ اسی وجہ سے عین میدان جنگ میں اتنے بڑے اسلامی لشکر کے نظم و ضبط میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا، کیونکہ ابو عبیدہ کی شخصیت سب کے لیے بہت عزت و تکریم کی حامل تھی اور ابو عبیدہ قیادت کا وہ روشن چراغ تھے جو دوسری پوزیشن پر رہ کر بھی مشورہ دیتے، فیصلے کرتے اور عمل کرواتے۔ ان کے ساتھی ان پر جان نشاور کرتے اور خود خالد بن ولید ان کی دانشمندی کے مداح تھے۔ ان کی پرکشش شخصیت اور سادہ زندگی نہ صرف مسلمانوں کو حوصلہ دیتی بلکہ دشمنوں کے سفیروں کو بھی اسلام کی حقانیت کا قائل کر دیتی۔ وہ کسی شاہی لباس میں نہیں بلکہ ایک عام درویش کی طرح میدان میں اترتے، لیکن ان کے فیصلے بادشاہوں پر بھاری پڑتے۔ ابو عبیدہ اور جنگ یرموک۔ دوستو، وہ عظیم مارکا جس میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے قیادت کی، کہا جاتا ہے کہ انہیں وہیں پہلی نماز ادا کی جہاں آج مسجد
مسجد اقصی واقع ہے۔ یہی جنگ رومیوں کی کمر توڑنے کا باعث بنی اور اسلام کو شام میں فیصلہ کن برتری ملی۔ ان فتوحات کے بعد حضرت ابو عبیدہ شام کے پہلے گورنر بنے۔ وہ نہ صرف عظیم جرنیل تھے بلکہ زبردست منتظم اور دین کے مبلغ بھی تھے۔ ان کے دور میں شام میں عدل، امن اور اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ آخری جنگ حمص کی لڑائی، دشمن کا پسپا ہونا۔ دوستو، ان کی زندگی کا آخری معرکہ شام کے شہر حمص میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رومی بادشاہ ہرقل نے شام پر دوبارہ قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ان کے جانباز ساتھیوں نے ایسی زبردست مزاحمت کی کہ ہرقل ہمیشہ کے لیے شام سے بھاگ نکلا۔ ابو عبیدہ کی وفات اور الوداعی خطاب۔ دوستو، سن 18 ہجری میں جب طاعون آواز کا پھیلاؤ ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ بوقت وفات انہوں نے اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت معاذ بن جبل کو اپنا جانشین بنایا اور ایک مؤثر اور ایمان افروز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، یہ بیماری اللہ کی رحمت ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش اور سعادت ہے۔ پہلے بھی کئی نیک لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور اب عبید اللہ بھی اپنے رب سے اس سعادت کا طلبگار ہے۔ جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو امامت کا حکم دیا اور اسی نماز کے بعد برضا اپنے رب سے جا ملے۔ حضرت معاذ بن جبل نے تجہیز و تکفین کی اور فرمایا، آج تم سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا جس سے زیادہ صاف دل، بے کینہ، سیر چشم اور آخرت کا خیال رکھنے والا، باحیا اور مخلوق کا خیر خواہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی آخری آرام گاہ۔ دوستو، وفات کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی عمر 58 سال تھی اور ان کا وصال اردن کے مقام جابیہ میں ہوا۔ آپ کو مقام بیسان میں دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کی قبر اہل ایمان کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ دوستو، حضرت ابو عبیدہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اخلاص، قربانی اور ایمانداری سے انسان دین و دنیا میں بلند مقام پا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی سادہ بہادری اور بامقصد زندگی سے امت کو عملی درس دیا کہ سچائی اور وفا کا صلہ ہمیشہ بلند درجہ کی صورت میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسی جانثار، مخلص اور وفادار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کے ساتھ مجھے آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے۔ میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا، اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔